بھارت کے جنگی جنون اور خطے پر تسلط کی خواہش نے جنوبی ایشیا کو ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں کی شکل دے دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے ساتھ کشیدگی میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ مودی کے دور میں بھارت اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تنازعات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دو سب سے بڑی جوہری طاقتیں چین اور بھارت ایک مرتبہ پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کی سرحد میں کئی مقامات متنازع ہیں۔ حال ہی میں لداخ میں ہونے والے فوجی تصادم 3 مقامات پر ہوئے، جن میں ایک وادی گلوان، دوسرا ہاٹ سپرنگ اور تیسرا علاقہ پینگونگ نامی جھیل کے جنوب میں واقع ہے۔ لداخ میں فوجی تصادم کے واقعات میں ایک بھارتی کرنل سمیت 20 جوان مارے گئے اور 50 سے زائد بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ موجودہ کشیدگی صرف لداخ کے علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سکم کے شمال مشرقی علاقے ناتھولا میں بھی فوجی حالت جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان سن 1962 میں بھی ایک ماہ طویل جنگ ہوئی تھی، جس میں بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ چین نے بھارت کے کئی ہزار مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور 1000 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، جبکہ 3000 چین نے بھارتی فوجی جنگی قیدی بنائے تھے۔ بھارت کے صرف چین ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے ہمسایوں کے ساتھ بھی مختلف علاقائی تنازعات ہیں۔ پاکستان، میانمار، بھوٹان اور نیپال کے درمیان بھارت کے زمینی یا آبی خطے پر تنازعات اکثر کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے تنازع کی طرح چین اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا تنازع بھی مستقبل قریب میں تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کی ذمہ داری انتہا پسند اور فاشسٹ ہندو ذہنیت پر ہوگی۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔